अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नवीद बिलाल 272। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस बात को तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, हर शख्स ने मरना है। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग शायद अभी भी इसी वक्त मर रहे होंगे, कुछ लोग 1 घंटे बाद मर जाएंगे, कुछ लोग कल मरेंगे। एक दिन हम सब ने मर जाना है, क्योंकि मौत पर हक है और इसमें किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िरके के लोगों को शक नहीं। क़यामत दूर है, रवायत में भी आता है कि क़यामत दूर है, और लेकिन इसकी दूरी जो है वो हमारी निस्बत से दूरी है। वरना जब किसी ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कितने दूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि क़यामत इतनी ही दूर है जितनी ये दो उंगलियां आपस में। हमें लगता है क़यामत दूर है, लेकिन बरज़ख जो है वो दूर नहीं है। मौत हमारी देर से होनी है, जो वक्त मुकर्रर है वो बरहक है। क़यामत जब आएगी सब इंसान उठाए जाएंगे कब्र से, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दूसरे आलम में चला जाता है। ये जो आलम है ना, जो मरने के बाद का आलम है, इंसानों को ज़ाहिरी तौर पर तो कब्र में दफनाया जाता है, लेकिन कब्र एक जगह है, एक निशान है। असल में वो आलम है, जो आलम है वो बरज़ख है। बदन आप यहाँ दफनाएं, बदन तो कुछ अरसे रहता है, खाक में मिल जाता है, क्योंकि खाक से आया है। असल बात यह कि रूह कहाँ जाती है। इंसान की मौत के बाद क्या होता है, इसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मुर्दे ने आकर दुनिया में किसी इंसान को नहीं दिया। लेकिन इंसान इसका जवाब हमेशा जानने के लिए बेकरार रहता है कि मरने के बाद इंसान की रूह अपने जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से छुपी हुई नई दुनिया। बरज़ख में 2 मकाम हैं, एक का नाम है एलीन, जहाँ पर नेक और पाक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सज्जीन। सज्जीन वो मकाम है जहाँ पर गुनाहगार, बदकिरदार और काफिर रूहों को रखा जाता है। क़यामत तक सब रूहें यहीं रहेंगी और क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद अपने असल मकाम यानी अपने अमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख की तरफ जाएंगी। आलम बरज़ख में रूहें कैसी रहती हैं, इनका खाना पीना होता है या वो दुनिया के बारे में कोई मालूमात रखती हैं, क्या दुनिया में वो अपने रिश्तेदारों को याद करती हैं। ये बहुत अहम सवालात हैं जो हर इंसान इस रूहानी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी रवायात के मुताबिक इसे जानने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है, क्या मरने के बाद भी मुर्दे दुनिया में अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं या इनके लिए दुआ कर सकते हैं, और क्या आलम बरज़ख के अंदर रूहें अपने रिश्तेदार रूहों से मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं, और क्या रूहें ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों से अपना हवाल बयान कर सकती हैं। दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में मुनकर नकीरों के सवालात के जवाबात के लिए भेजा जाता है, और जो बदकार, गुनाहगार और काफिर रूहें होती हैं इनको सज्जीन की तरफ भेजा जाता है, जहां इनके अमाल के मुताबिक दोज़ख के जैसे आग के बिस्तर पर लेटाया जाता है, कैद किया जाता है और अज़ाब दिया जाता है, और दोज़ख का हाल दिखाया जाता है। जो रूहें क़यामत के बाद भी दोज़ख में रहेंगी। जो नेक रूहें होती हैं इनको एलियन की तरफ भेजा जाता है, जबकि एलियन में मौजूद नेक रूहों पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो बिल्कुल एक बाग की तरह खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं और एक दूसरे से मिलती है। अगर इनका कोई रिश्तेदार मरकर एलियन के अंदर पहुंचता है तो ये एक दूसरे को पहचान कर खुश होती हैं। शर्त यह है इनके रिश्तेदार रूहें मरकर एलियन में पहुंची हों, ना कि सखीन में। ये नेक रूहें आपस में खुश होकर बातें करती हैं और दुनिया के वाक़यात याद करती हैं जो वक्त इन्होंने दुनिया में गुजारा, और आने वाली रूह से दुनिया के रिश्तेदारों की खबर भी लेती है कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार और मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा बाप ज़िंदा हैं। जब रूहें इनको बताती हैं कि वो तो 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, वो तो मर गए हैं, तो ये समझ जाती हैं कि वो सजीन में गए हैं। आने वाली रूह सिर्फ वो बता सकती हैं जो इसके मौत आने से पहले दुनिया में देखा हो।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روحوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اور ان کا کیونکہ مرنے کے بعد ان کا دنیا سے ناطہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو کہ اللہ کا قانون ہے، اور موت کے بعد کا تمام سفر اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا یہ تمام اعمال سنن نسائی حدیث نمبر 1834 کے اندر بیان ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردہ رشتہ دار ہمارے خواب میں آتے ہیں، اپنا حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر دی، جو کہ سند احمد کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلودہ تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں کسی مردہ رشتہ دار نے کوئی خبر دی ہو اور وہ بعد میں سچی ثابت ہوئی ہو۔ تو کیا روحوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے دنیا میں مرنے کے بعد دنیا میں کوئی خبر دے سکے یا ان کی کوئی مدد کر سکے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹینشن یا صدمے کی وجہ سے کوئی اپنے پیارے کی صورت کو بھول نہیں پاتا، تبھی ان کے دماغ میں ہر وقت ان کی یاد رہتی ہے، اور وہ خواب میں انہیں دیکھتے ہیں جنہیں دماغ خود بناتا ہے، اور یہ آپ کا دماغی تصور ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت۔ دوسری حالت میں شیطان آپ کے رشتہ دار کی شکل میں آ کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چھوڑ کر کسی بھی انسان کا روپ ڈال کر آپ کے خواب میں آ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو کوئی خبر دینا چاہتے ہوں، اور روحیں اتنا ہی بتا سکتی ہیں جتنا انہیں اختیار دیا گیا ہو، نہ کہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ نیک روحیں ایلین کے اندر اپنے رشتہ داروں کا ایسے انتظار کرتی ہیں جیسے ہم کسی سفر میں جاتے ہیں اور کوئی پہلے چلا جاتا ہے اور وہ بعد میں آنے والے اپنے رشتہ داروں کا یا دوستوں کا ویٹ کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روحیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو یاد کرتی ہیں۔ نیک روحوں کے ساتھ ساتھ انبیاء، ولی اللہ اور شہداء کی روحیں بھی ایلین میں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جبکہ جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کریں گے اور قیامت کے دن وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، اور ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے انتقال فرمائی وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ عالم برزخ میں آپ کا صدقہ، آپ کی نیک اولاد اور وہ مال جو آپ نے کسی ایسی جگہ خرچ کیا ہو جہاں سے صدقہ جاریہ ہو، ان لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور ان روحوں کو آپ کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلانے نے یہ بھیجا ہے۔ اب اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ان کو کیا نعمتیں ملتی ہیں، اور ان کے درجات کیسے یعنی کہ بلند ہوتے ہیں، وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جب ہم کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو اس پہ مکان تعمیر کرتے ہیں، بڑے یعنی کہ طریقے کے ساتھ، اس میں ونڈو اپنی مرضی کے لگواتے ہیں، دروازے اپنی مرضی کے لگواتے ہیں، اور آپ سے جب کوئی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو عالم برزخ ہے، وہ ہماری موت کے بعد ہم نے ادھر رہنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی ہے تو ایسے ہی تیاری کرنی ہے جیسے ہم اپنے نئے مکان کی جو یعنی کہ دنیا میں ہم تیاری کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، تو ہمیں جو مرنے کے بعد کی جو تیاری کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اب رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے جو سر پہ آ گیا ہے، اور آپ سب سے التماس ہے کہ اس کو جتنے سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اس کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں، اور ہمیں بھی ایسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب فرمائے، اور جہنم کی عذاب سے بچائے، اور ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ولاگ آپ کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا،
اور میں نے بہت سی جگہ سے یعنی کہ یہ معلومات اکٹھی کر کے، کیونکہ میں خود تو ایک عالم ہوں نہیں، یہ معلومات اکٹھی کر کے آپ لوگوں تک شیئر کی ہے۔ میں نے یہ معلومات نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں کوئی عالم تو ہوں نہیں۔ میں نے بس ایک تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو اسلامی یعنی کہ جو بلاگ تھے اس کے حوالے سے میرا یعنی کہ ذہن تھا کہ میں رمضان میں تقریباً اسلامی بلاگ بناؤں۔ تو آپ لوگوں کو اگر یہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔